کیوں کوئی ایک پہاڑ پہ چڑھتا ہے؟ ستپارہ کو کیا کون سی ایسی چیز تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ جی 8 وہ پہاڑ سر کر چکا تھا، تو ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا نیور ایور 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 گیو اپ. ٹھیک ہے نا. جب میری ان سے بات چیت شروع ہوئی میں نے کہا دیکھیں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم بچے کو اتنا ڈرا دیتے ہیں فرام فیلئر کہ وہ اس میں ہمت نہیں ہوتی. میں نے مختلف ممالک میں بھی کام کیا ہے، ڈفرینٹ کانٹیننٹس میں بھی کام کیا ہے، تو میں موازنہ ضرور کرتا ہوں کہ جی کیا حالات ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور صرف پڑھائی کا فرق نہیں ہوتا، صرف کیونکہ سبجیکٹ وہی ہیں، فزکس وہی ہے، کیمسٹری وہی ہے، ٹھیک ہے نا، باٹنی وہی ہے، بائیولوجی وہی ہے، انیٹمی وہی سکھائی جاتی ہے ہر جگہ پہ. تو پھر فرق آتا کہاں سے ہے؟ فرق آتا ہے جب میں سیلف لرننگ نہیں کرتا، جب مجھے اس میں اتنا مجھے شوق نہیں ہوتا یا میرا اتنا پیشن نہیں ہوتا کہ میں اس چیز کو اس لیول پہ، اس ڈیپتھ پہ اسٹڈی کروں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ان کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور اسی امپیکٹ سے جو ہے وہ ڈفرینٹ قومیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈفرینٹ جو ان میں جو ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آگے بڑھنے کا، چیلنج کرنے کا، کسی چیز کو عبور کرنے کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی حساب سے دیکھنی پڑتی ہیں. آج کل ہمیں پتہ ہے کہ سب باتیں ہو رہی ہیں، سب اس وقت جو ہے کافی جو ہے ایک ایشو پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں. وہ ہے محمد علی ستپارہ کا. ٹھیک ہے نا. جو K2 پہ جن کی مہم تھی، اور انہوں نے چوٹی تک پہنچنے کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ چوٹی تک پہنچے، لیکن وہ اور ان کے 2 ساتھی، اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو کیوں کوئی ایک پہاڑ پہ چڑھتا ہے؟ ستپارہ کو کیا کون سی ایسی چیز تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ جی 8 وہ پہاڑ سر کر چکا تھا، 8,000 میٹر سے بلند پہاڑ وہ سر کر چکا تھا. اس کے باوجود اس نے یہ سوچا کہ میں نے یہ پہاڑ جو ہے یہ بھی سر کرنا ہے، اور ونٹر میں سر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. سردیوں میں سر کرنا ہے. تو ایک جستجو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ میں کسی نہ کسی چیز کو چیلنج ضرور کروں گا. یہ میری خدا داد صلاحیت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میرے میں یہ پیدا کی گئی ہے. اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. کچھ ایسی چیزیں انسٹنکٹ، اینیمل تو انسٹنکٹیو ہوتا ہے، جانور انسٹنکٹیو ہوتا ہے، اس میں اتنی کوگنیشن نہیں ہوتی. ہمیں تو پتہ ہے جانور جب چڑھتا ہے پہاڑ پہ تو وہ صرف اس نے چڑھنا ہے، اس کو خوراک کی طلب میں چڑھ جائے گا وہ. ہم کیوں چڑھتے ہیں ایک پہاڑ پہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس میں خطرہ ہے، اس میں پاسبلٹی ہے کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوں گا؟ آج میری ایک پرنسپل سے ملاقات تھی اسکول کے، تو میں جب ان کے لیے ویٹ کر رہا تھا ان کے دفتر کے باہر، تو دیوار پہ کافی چیزیں جو نارملی اسکولز میں ہوتا ہے، کوٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا نیور ایور 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 گیو اپ. ٹھیک ہے. تو جب میری ان سے بات چیت شروع ہوئی میں نے کہا دیکھیں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم بچے کو اتنا ڈرا دیتے ہیں فرام فیلئر کہ وہ اس میں ہمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. دس از ناٹ ٹرو. یو ہیو ٹو ایٹ ٹائمس ایکسیپٹ فیلئر ٹو سکسیڈ. اگر آپ فیلئر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ وہی چیز کیے جائیں گے جو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ محمد علی ستپارہ واز کلائمبنگ. ٹھیک ہے نا. ہی از کلائمب مینی ماؤنٹینز. ہی از فیلڈ مینی ٹائمس. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے چوٹی پہ. ہر ماؤنٹینئر ہر دفعہ جو ہے چوٹی پہ نہیں پہنچ سکتا. اتنا ہی آسان ہوتا تو سبھی پہاڑ چڑھ رہے ہوتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ زندگی کا آپ سیکھتے جاتے ہیں. اور سب سے بڑا یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ ایکسیپٹنس آف فیلئر، یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ کو ڈر ہوگا فیلئر سے تو آپ کوئی چیز جو ہے اٹیمپٹ نہیں کریں گے، آپ کوئی نئی چیز نہیں سوچیں گے، آپ کوئی نئی چیز تخلیق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی نئی چیز جو ہے اس میں نیا راستہ نہیں ڈھونڈیں گے. جب آپ نیا راستہ نہیں ڈھونڈتے تو پھر وہی چیز رہ جاتی ہے اور کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی.